بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عباد۔ خدا کیا فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کتاب کے وارث اپنے بندوں میں سے کس کو بنایا؟ ان کو جن کو ہم نے منتخب کیا، جن کو ہم نے منتخب کیا ان کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وارث کسے کہ وراثت کسے کہ دنیا میں وراثت کا کیا قانون ہے؟ تو جب خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بندوں میں سے سب لوگوں کو نہیں بلکہ جن کو ہم نے منتخب کیا ہے ان کو کتاب کا وارث بنایا، لیکن اگر قرآن مجید کی بات کریں ظاہری طور پر تو قرآن مجید دنیا کے ہر شخص کے گھر پہ ہے، کافر کے گھر پہ بھی ہے، اگر کوئی بے دین ہے اس کے گھر پہ بھی ہے، مسلمان کے گھر پہ بھی ہے، مومن کے گھر پہ بھی ہے۔ تو اگر ظاہری کتاب کی بات ہوتی، یہ کتاب تو دنیا کے ہر شخص کے گھر میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کتاب کے لیے کوئی یہ کہہ سکتا ہو کہ چونکہ آپ اس کے وارث نہیں ہیں لہٰذا یہ کتاب ظاہری طور پہ آپ کے گھر پہ نہیں ہے۔ تو پھر وہ کون سی کتاب ہے جو وراثت کے طور پر صرف اور صرف خدا وند تعالیٰ کے بندوں میں سے ان کے پاس ہے جن کو خداوند تعالیٰ نے منتخب کیا ہے؟ وہ کتاب کون سی ہے؟ اب ہم اس کو قرآن مجید سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا نے کس کو منتخب کیا؟ ہمیں کیا معلوم؟ ہم کہاں سے جان سکتے تھے اگر اس کا جواب بھی خود قرآن مجید فرقان حمید میں اگر اس کا جواب نہ ہوتا؟ آپ سب کو یہ آیت یاد ہے، خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتم بعضها من بعض۔ خدا نے ایک آیت کے اندر فرمایا کہ کتاب کی وراثت کن کو ملی؟ ان کو ملی میرے بندوں میں سے جن کو میں نے منتخب کیا ہے۔ اور پھر کس کو منتخب کیا ہے اس کا جواب بھی قرآن مجید کے اندر ہے۔ خدا نے جو منتخب کیا ہے وہ آدم علیہ السلام۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس تو ظاہر میں کوئی کتاب نہیں تھی، لیکن خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب کی وراثت میرے بندوں میں سے ان کے پاس ہے جن کو میں نے منتخب کیا۔ کن کو منتخب کیا؟ تو ہمیں پتہ چلا خداوند تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منتخب کیا، نوح علیہ السلام کو منتخب کیا، آل ابراہیم کو منتخب کیا، آل عمران حضرت امام ابو طالب علیہ السلام کے آل کو جو ہے نا منتخب کیا عالمین پر، اور ذریتم بعضها من بعض۔ یہ قانون یاد رکھیں کہ یہ اسی ذریت کے اندر ایک شخصیت کے بعد دوسری شخصیت، اگر یہاں پہ ایک شخصیت پہ اسٹاپ کیا جائے تو پھر من بعض کا تصور خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ بعضها من بعض کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہستی کے بعد ایک ہستی کا آنا ہے، ایک ہستی سے پہلے بھی ایک ہستی کا ہونا ہے، ایک ہستی کے بعد بھی ایک ہستی کا ہونا ہے۔ تو پھر یہ ذریتم بعضها من بعض اگر بعض میں آ کر رک جائے تو پھر من بعض کا تصور خود بخود ختم ہو جائے گا، لیکن خداوند تعالیٰ نے یہ قانون دیا کہ ذریتم بعضها من بعض کا تصور۔ اب ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ خداوند تعالیٰ کی جو کتاب کی وراثت ہے وہ کن کے پاس ہے؟ وہ وراثت ایک خاص خاندان میں، ذریتم بعضها من بعض کے قانون میں، آل ابراہیم میں، آل عمران میں یہ وراثت موجود۔ اب آپ لوگ بتائیں اگر وراثت میں کسی کو کوئی چیز ملی ہو تو وہ اس کے کیا بنتے ہیں؟ وارث، وہ اس کے صاحب، یعنی وارث قرآن، وارث کتاب، صاحب کتاب، یہی ہے نا۔ تو کیا کوئی شخص کسی کی ملکیت ہو، کسی کی وراثت ہو، اس کی اجازت کے بغیر اس کی ملکیت اور وراثت میں داخل ہو سکتا ہے؟ اسی کے بغیر اس کی وراثت۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جس کو بھی اس شہر علم میں آنا ہے، جو کہ وراثت کے طور پر یہ شہر ملا ہے، وراثت کے طور پر یہ گھر ملا ہے، وراثت کے طور پر یہ حکمت ملی ہے، یہ علم ملا ہے، تو جس کو بھی آنا ہے وہ اس دروازے سے ہوتے ہوئے آئے۔ تو گویا کہ علی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور اس کی شناخت اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی شہر علم میں، کوئی دار حکمت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔